صل على محمد وآل محمد وثالثا أنه لا يستلزم القول بالوقت في تلك المسألة للقول بالاحتياط في هذه المسألة لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبلك بلا بحث تھی ہماری کہ اخباری حضرات نے احتیاط واجب ہے شبہات تحریمیہ میں اس پر ادلہ ثلاث قائم کی تھی اور آخری دلیل ان کی دلیل عقل تھی اور دلیل عقل کی دو طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے اور کل جو ایک دوسرے قسم کا جو بیان عرض کیا تو اس کو آگاہ خون نے تین طرح سے رد کرنا چاہا ہے دو جو جواب ہیں وہ کل دے چکے ہیں آج ثالثاً تیسرا جواب ہے آج کا جواب آگاہ خون فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ نے کہا ہے کہ افعال غیر ضروری کا جو حکم عقل ہے وہ قبل شرع شریعت سے پہلے شریعت سے پہلے کا مطلب ہے قطع نظر از شریعت ہم شریعت کو ملاحظہ نہیں کرتے بس افعال ہیں اور غیر ضروری ہیں اور ہماری عقل ہے تو اس میں کیا ہے حکم عقل تو آگاہ کو کہتے کہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آپ عقل کو لے آتے ہیں اور اس کے سامنے آپ جو موضوع قرار دیتے ہیں وہ یہ کہتے کہ یہ افعال غیر ضروری ہیں لیکن شریعت سے قطع نظر اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ یہی افعال غیر ضروریاں ہیں لیکن ملاحظت شرع شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب حکم عقل کیا ہوگا تو یہ الگ موضوع بنتے ہیں یہ الگ موضوع ہے یہ الگ موضوع ہے شریعت سے قطع نظر اور شریعت کے ساتھ ملاحظہ کرنا یہ الگ الگ ہیں ٹھیک موضوع الگ الگ ہو گئے لہذا آغا خود کہتے ہیں کہ جب موضوع الگ ہے تو عین ممکن ہے کہ وہاں حکم عقل اور ہو اور یہاں حکم اور ہو ہاں حکم عقل اگر دو موضوع ہوں ٹھیک دونوں میں وحدت پائی جائے تو اگر ایک جگہ عقل نے حکم لگایا تو بالملازمہ دوسرے موضوع میں بھی حکم ہوگا مثلا یہ پانی ہے جس طرح کہ ہم کرتے ہیں کہ مثلا 10 5 20 پانیوں کو دیکھا کہ وہ مثلا خاص درجہ حرارت پر ابلتے ہیں تو پھر ہم نے کلی حکم لگایا کہ یعنی جتنے بھی ہیں کہ وہاں پانی ابلے گا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں حکم عقل کا یہ حکم لگایا کہ حکم عقل اس موضوع میں یہ ہے تو یہاں بھی وہی ہوگا ٹھیک لہذا یہاں جو قبل شرع یا قطع نظر شرع حکم عقل اور ہو سکتا ہے اور ملاحظہ شرع کے ساتھ حکم عقل اور ہو سکتا ہے اب یہاں ہم ایک ممکن ہے تھوڑا کہہ سکتے ہیں کہ شریعت سے قطع نظر اگر ہم دلیل کو دیکھیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ مثال کے طور پر عقل یا تو عقل کا حکم ہے حسن کا حکم لگانا یا قبح کا حکم لگانا وہ اگر دیکھے گی کہ یہ واقعاً اس میں حسن ہے تو حسن کا حکم لگائے گی اگر نہیں ہے تو حسن کا حکم نہیں لگے جس طرح کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ مثلا جہاں علت تامہ ہے تو عدل ہے تو مثلا وہاں علت تامہ ہے وہاں حسن کا حکم لگائے گی مقتضی ہے صدق ہے وہاں بھی حسن کا حکم الا ان کو اس کے لیے مانے آ جائے تو بعض افعال اگر ایسے ہے وہاں وہ خاموش ہوگی حکم نہیں لگائے گی وہ توقف کرے گی یا منع کا حکم لگائے گی نہیں آپ اس کو انجام دیں لہذا یہ ہے کہ چونکہ عقل جب تک درک نہیں کرتی اس کی ذات کو اس میں مصلحت ہے مفسدہ ہے کیا ہے تب تک وہ خاموش ہوتی ہے
تو ممکن ہے کہ وہاں اس وجہ سے حکم نہیں لگایا، جس طرح کے مثلا بعض شارحین نے بیان فرمایا، یا ممکن ہے کہ اس وجہ سے حکم نہیں لگایا کہ کیونکہ جتنے بھی افعال ہے یہ عقل مثلا کہہ رہے کہ میں کیسے حکم لگاؤں، کیونکہ اسی عقل نے جو ہمیں کہا کہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی عقل کہہ رہے کہ میں کیسے حکم لگاؤں. ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے میں حکم لگاؤں، شارع مقدس تو بالکل اشیاء سے کما ہی واقف ہے، جیسے اشیاء ہیں، تو ممکن ہے کہ جس کے لیے میں حکم لگاؤں اسی کے لیے شارع واجب کا حکم لگائے. تو لہذا میں حکم نہیں کرتی، عقل کہتی ہے. تو لہذا عقل ممکن ہے کہ بعض نے کہا کہ نہیں، عقل اباحہ کا حکم لگاتی ہے اسی مسئلے میں، قبل شرع والے مسئلے میں. تو مختلف ادلہ بیان کی گئے کہ اباحہ والے کہتے ہیں کہ نہیں، عقل حکم لگاتی ہے اباحہ کا، اور یہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، منع کا حکم لگاتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ کس کا، وقف کا حکم لگاتی ہے. لہذا یہاں موضوع الگ ہے اور حکم عقل بھی ایک نہیں ہے، جس طرح کہ ہم نے کل بھی عرض کیا کہ مختلف فیہ مسئلہ ہے. ٹھیک، اور یہ تو ہوا از لحاظ دلیل، کہ دلیل کے اعتبار سے عقل ممکن ہے حظر کا حکم لگائے، وقف کا حکم لگائے، اور ممکن ہے کہ مثلا وقف کا حکم لگائے، مختلف حکم لگا سکتی ہے. دوسری بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وہ حضرات کے جو اس مسئلے میں قبل شریعت والے مسئلے میں انہوں نے کہا تھا کہ حظر ہے، منع ہے، لیکن یہاں جب آ گئے وہ براتی ہو گئے ہیں. اگر ملازمہ ہوتا تو جو وہاں منع کے قائل ہیں یہاں بھی منع کے قائل ہو جاتے ہیں، یہاں بھی احتیاط کے قائل ہو جاتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ وہاں منع کا کہا ہے لیکن یہاں آ کے کیا ہو گئے ہیں، براتی ہو گئے ہیں. اور بہت ایسے ہیں کہ وہاں برات کا کہا ہے. مثلا بعض ایسے مثلا اخباری ہیں کہ جو مثلا وہاں برات کا کہا ہے کہ نہیں برات ہے، لیکن یہاں آ کے وہ منع کا کہہ رہے ہیں. لہذا عکسی معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو بھی وہاں برات کا کہے گا یہاں بھی برات کہے گا، وہ منع کا جس نے کہا یہاں بھی منع کا کہے گا، ادھر وقف کا ہے تو ادھر بھی وقف کا ہوگا اس نے. اس کی نہیں بات، بلکہ علماء میں مختلف ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض وہاں منع کا کہا ہوا ہے اور یہاں آ کے مثلا انہوں نے برات کی ہے، وہاں برات کا کہا ہوا ہے یہاں مثلا آ کے منع کا کہا ہوا. خلاصۃ الکلام یہ ہوا کہ یعنی کوئی دونوں میں ملازمہ نہیں ہے، نہ از لحاظ دلیل و مدرک کے کوئی ملازمہ ہے، موضوع مختلف ہے، اور علماء کے درمیان بھی کیا اختلاف ہے. تین جہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی ملازمہ نہیں ہے. اس کو ملاحظہ فرمائیں. وثالثاً، تیسرا جواب ہم عرض کرتے ہیں جو دلیل عقل بیان کی ہے وجہ ثانی کے طور پر، انہو لا یستلزم القول بالوقف فی تلک المسئلہ، کہ لازمہ نہیں ہے کہ ہم قول اپنائیں وقف کا فی تلک المسئلہ، اس مسئلہ میں یعنی قبل شریعت والے مسئلے میں، یعنی افعال غیر ضروریہ میں یہ لازمہ نہیں ہے کہ وہاں اگر ہم قول بالوقف لگائیں فی تلک المسئلہ تو یہ قول بالوقف فی تلک المسئلہ یہ مستلزم ہو للقول بالاحتیاط فی ھذا المسئلہ. ایسا کوئی لازمہ نہیں ہے. کأنہو جو جنہوں نے یہ دلیل ثانی بیان کی عقلی، انہوں نے کہا کہ یستلزم، آپ لا کو کاٹ لیں گے تو ان کی دلیل بنتی ہے یستلزم القول بالوقف فی تلک المسئلہ للقول بالاحتیاط فی ھذا المسئلہ. تو آگاہ خود کہتے ہیں کہ لا یستلزم، فقط لا کا اضافہ ہے آگاہ خود کا، کہ لا یستلزم القول بالوقف فی تلک المسئلہ للقول بالاحتیاط فی ھذا المسئلہ. کیوں؟ لاحتمال ان یقال معہو، احتمال ہے جو کہا جائے معہو یعنی مع القول بالوقف فی تلک المسئلہ، احتمال ہے کہ کوئی شخص قول بالوقف کہے کہ فی تلک المسئلہ کسی خاص مدرک اور دلیل کی بنا پر،
لیکن وہی شخص بالبراءت برات کا کہے فی حاذہ المسئلہ اس مسئلے میں، آپ اضافہ کر سکتے ہیں کہ حاذہ المسئلہ، کیوں؟ لقاعدۃ قبح لقابلہ بیان، وہ کہتا ہے کہ شریعت مقدسہ نے دیکھا ہے جن جن چیزوں میں مفسدہ لازمہ تھا وہاں تو حرمت لگائی ہے، جہاں مصلحت لازمہ تھی وہاں وجوب لگایا ہے، اور جہاں شبہات کا ہے تو وہاں شارع مقدس نے کوئی ہمارے لیے کیا ہے احتیاط واجب نہیں رکھا، لہذا یہ قاعدہ قبح کا بلا بیان کوئی بیان نہیں ہے، لہذا اگر شارع کعب کرے گا تو یہ بلا بیان ہو جائے گا جو کہ کبھی ہے۔ یہ سمجھنے کیسے ہوگا پھر جی کہ قاعدہ قبح کا بلا بیان کی وجہ سے برات کا کہہ سکتے ہیں، جبکہ یہ عدم بیان ہے نا، قاعدہ قبح کا بلا بیان، صحیح، حکم عقلی تو بیان ہے وہ، تو جب وقت کے ہم قائل ہو جائیں گے عقل کی روح سے تو پھر یہ عدم بیان کی تو حیثیت نہیں رہے گی نا، نہیں وہ تو دیکھیں نا قبل پھر برات شریعت کا ہے، کیسے کہیں گے؟ قبل شریعت ہے وہ، ٹھیک، قبل شریعت ہم تھوڑا ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں اس فعل کا کیا حکم ہے، یہاں کیا حکم ہے، ہو سکتا ہے میرے حکم کے خلاف شارع کا حکم ہو، کوئی حکم نہیں لگا رہی تھی، اب کأنہ وہ ڈر جو عقل کے میں موجود تھا وہ ڈر ختم ہو گیا، جہاں شریعت نے حکم دینا تھا وہ دے دیا ہے، اب یہ جو ہے یہاں حکم شریعت نے نہیں لگایا، ٹھیک ہے، ابھی یہ آزادی ہے کہ یہاں لگایا یہاں لگایا یہاں لگایا، یہ واجبات ہے یہ محرمات ہے یہ شبہات تحریمات میں حکم نہیں لگایا شریعت نے، اب مجھے وہ کھل کر آزادی میں کہہ سکتے کہ آپ ارتکاب کر سکتے ہیں، یہ شارع کا اکاب بلا بیان ہوگا، کیوں اکاب کرے گا اس پر؟ حکم عقل کی وجہ سے، حکم عقل نہیں ہے، وہ تو وقت حکم عقل ہم اگر وہ مدرک کے حساب سے دیکھیں تو پہلے کیوں نہیں لگا رہی تھی حکم عقل، منع کا کہہ رہی تھی، کیوں؟ کیونکہ عین ممکن ہے کہ میرا حکم شارع کے حکم کے خلاف ہو، کیونکہ وہ اشیاء سے کما ہی بطریق اولا جانتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ لہذا عقل کو ڈر تھا کہ میں حکم نہیں لگاؤں گی، اب وہ عقل کا ڈر ختم ہو گیا ہے، اب جو احکام شارع نے دینا تھے وہ واجبات یہ معین ہیں، یہ محرمات یہ معین ہیں، اب یہ پلاٹ خالی ہے اس میں کوئی حکم نہیں لگایا، اب شارع عقل کہتے کہ یہاں آپ ارتکاب کر سکتے ہیں، شارع کا کوئی یعنی احکام نہیں ہوگا، تو پہلے ڈر تھا ایک عقل کو، اور بھی مدرک ہو سکتے ہیں عقل کے حکم کے قبل شریعت میں، وما قیل من ان الاقدام على ما لا تؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما تعلم فيه المفسدة، ایک کہا گیا ہے کہ یہ جو شبہات تحریمیہ ہیں اس میں کیا ہے احتمال مفسدہ ہے، کیا ہے احتمال مفسدہ، یعنی ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں احتمال حرمت ہے، تو احتمال حرمت کے پس پشت کیا ہے؟ احتمال مفسدہ ہے، کیونکہ جہاں بھی حرمت ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ مفسدہ ہوتا ہے، تو جہاں بھی احتمال حرمت ہوگا وہاں احتمال مفسدہ ہوگا، تو عقل ہمیں کہتی ہے کہ جہاں بھی آپ احتمال مفسدہ پائیں تو اسی سے اس طرح آپ نے احتیاط کرنا ہے، اسی طرح ترک کرنا ہے جس طرح کہ آپ معلوم المفسدہ کو ترک کرتے ہیں، لہذا جہاں آپ معلوم المفسدہ سے دور رہتے ہیں اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو اسی طرح آپ محتمل المفسدہ سے بھی کیا رکھیں اپنے آپ کو دور رکھیں، یہ شیخ انصاری کا یہی دلیل تھی جو اشیاء یا افعال غیر ضروری یا قبل شرع میں، یہی دلیل تھی شیخ طوسی علیہ رحمت کی، یہی وہ لے آئے تھے کہ الاقدام علی ما لا تؤمن المفسدۃ فی کالاقدام علی ما تعلم فیہ المفسدۃ، تو اس کو آخر نے فقط یہی کہا کہ ممنوع، کیا کہا یہ ممنوع، اور کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اس کے دو طرح ہیں، میں پہلی اسی طرح کو رد کرتا ہوں بعد دوسری طرح کو رد کرتا ہوں، آپ پیچھے چلے جائیں 2-3 صفحات، جو دلیل عقل ہے اصولیوں کی، اصولیوں نے جو دلیل عقل قائم کی تھی، ٹھیک ہے،
وہاں آپ آخر میں 2-4 لائنیں ہیں جو اخباریوں کے احتیاط سے پہلے 3 لائنیں 4 کل تو یہی جو ابھی عدل احتیاط شروع ہوئے ہیں نا، اسی سے بس 2 لائنیں 3 لائنیں پہلے کل تو آگا آخر ان کو جواب دے رہے ہیں استقلال بذالک، حسن استقلالہ بذالک ممنوع، کہ آپ نے کہا تھا کہ عقل مستقل طور پر حکم لگا رہی ہے کہ جہاں معلوم المفسدہ ہے وہاں جس طرح احتیاط کی جاتی ہے تو محتمل المفسدہ سے بھی کیا کیا جائے، احتیاط کی جائے، وہاں اقدام نہ کیا جائے. تو آگاہ کو کہتے ہیں کہ استقلال ہو یعنی استقلال العقل بذالک ممنوع. سند اور دلیل کیا ہے؟ شہادت الوجدان و مراجعت دیدن العقلاء من اہل الملل والادیان حیث انہم لا یحترزون مما لا تؤمن مفسدته ولا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته كيف وقد اذن الشارع بالاقدام علیہ ولا يكاد يأذن بارتكاب الكبیح. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر وہ کبھی ہوتا شارع اجازت کیسے دے سکتا ہے جبکہ وہ خالق عقل ہے. اسی پر اتکال اور اعتماد کرتے ہوئے فقط ممنوع کہا ہے. اس کا جواب ادھر ہی میں نے دے دیا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ قاعدہ فقط مجرد قاعدہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں احتمال مفسدہ ہو تو اسی سے آپ دوری اختیار کریں جس طرح کے معلوم المفسدہ ہوتا ہے، بلکہ تھوڑا اس سے آگے بھی چیز ہے. وہ کیا ہے کہ جہاں بھی احتمال مفسدہ ہوتا ہے وہاں احتمال ضرر ہوتا ہے. جہاں بھی احتمال مفسدہ ہوتا ہے وہاں احتمال ضرر ہوتا ہے. اور ضرر کے مورد میں بھی عقل یہی کہتی ہے کہ جہاں یقینی ضرر ہو وہاں عقل کہتی ہے کہ آپ دور رہیں، اس کو ترک کریں اسے فعل کو. تو اسی طرح عقل کہتی ہے کہ جہاں احتمال ہو ضرر کا کہ یہاں مثلا ڈاکو ہوں گے، فلاں ہوگا یا میری جان کو خطرہ ہے، تو عقل کہتی ہے کہ آپ ایسا فعل یا ایسا راستہ اختیار نہ کریں. تو محتمل ضرر کو آپ ترک کر لیں جس طرح کے یقینی ضرر کو آپ ترک کرتے. عقل کہتی ہے محتمل ضرر کو آپ کیا کریں، ترک کریں. تو فی معنی میں بھی ایسی بات ہے کہ جہاں احتمال حرمت ہے، بات کیا ہوا احتمال حرمت ہے اس کا مطلب ہے احتمال مفسدہ ہے. احتمال مفسدہ ہے تو یعنی یہاں احتمال ضرر ہے. تو ہم آ گئے ضرر تک. تو معلوم ضرر متیقن ضرر میں جہاں عقل کہتی ہے کہ آپ دوری اختیار کریں، ہاکذا عقل کہتی ہے کہ جہاں محتمل ضرر ہو تو وہاں بھی آپ کیا کریں، دوری اختیار کریں، اس فعل کو انجام نہ دیں. تو دوسری دلیل انہوں نے اس طرح بیان کی تھی. آگاہ کن کہتے ہیں کہ یہ بھی درست نہیں ہے، یعنی یہ صغرن بھی درست نہیں ہے اور کبرن بھی درست نہیں ہے. کیا صغرن کیا کبرن؟ صغرا یہ ہے کہ آیا واقعاً ایسی بات ہے کہ جہاں احتمال مفسدہ ہو وہاں احتمال ضرر بھی ہوتا ہے، آیا ان دونوں میں ملازمہ ہے؟ یعنی یہ صغرا ہے، ہم اس کے مصداق میں جاتے ہیں کہ واقعاً ایسی بات ہے کہ جہاں بھی احتمال مفسدہ ہو وہاں احتمال ضرر ہوتا ہے، یا ایسی بات نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ مصداق کے طور پر بنا دیکھنا. اور ایک ہے کبرا، کہ آیا عقل کہتی ہے واقعی عقل کا یہ حکم ہے کہ جہاں بھی احتمال ضرر ہو وہاں اسی طرح اجتناب کرے جس طرح کے متیقن ضرر ہو. یہ عقل کا واقعی ایسا حکم ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہوا اگر ہم حکم کے اعتبار سے دیکھیں تو اسے کبرا کہتے ہیں کہ واقعاً عقل کا ایسا حکم ہے یا نہیں ہے، اسے کبرا کہتے ہیں، کبروی مسئلہ. اور ایک یہ ہے کہ واقعاً ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں احتمال مفسدہ ہو احتمال ضرر ہے یا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں کہ مسادی کے اعتبار سے بحث کرنا، صغروی طور پر بحث کرنا. آگاہ ہم دونوں طرح سے کرتے ہیں کہ یہ قاعدہ ممنوع ہے، نہ صغرن تام ہے نہ کبرن تام ہے. صغرن تام کیسے نہیں ہے؟ آگاہ کن کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اولاً ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی مفسدہ ہو، ٹھیک،
اوپر سے جاتے ہیں. اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جہاں بھی یقینی حرمت ہے وہاں یقینی مفسدہ ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں. کیونکہ امامیہ کا امتیاز یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ احکام تابع ملاقات ہیں. ٹھیک ہے، جہاں بھی حرمت ہوتی ہے لا محالہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں مفسدہ ہے، واجب ہے، یہاں کیا ہے مصلحت ملزمہ ہے. لیکن جہاں یقینی ہم کہتے ہیں کہ مفسدہ ہو، حرمت ہے، مفسدہ ہے، لیکن وہاں واقعاً ضرر بھی ہے، ان دونوں کے درمیان ملازمہ نہیں ہے. اسی کو بھی ہم نے سابقہ بیان کر دیا ہے کہ چونکہ دونوں میں ملازمہ نہیں ہے بلکہ من وجہ کی نسبت ہے. بس اوقات کیا مفسدہ ہوتا ہے ضرر نہیں ہوتا، بس اوقات ضرر ہوتا ہے مفسدہ نہیں ہوتا، بس اوقات دونوں ہوتے ہیں. لہذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ دونوں میں ملازمہ ہے. تو جہاں یقینی حرمت ہو، یقینی مفسدہ ہو، وہاں یقینی ضرر نہیں ہے. تو جہاں احتمال حرمت، احتمال مفسدہ ہو تو وہاں ضرر تو بالطریق اولا یعنی اس کا نہ ہونا یعنی یقینی ہے کہ کم ہی ہوگا، کہ مثلا ہم کہتے ہیں شاذ و نادر ہی ہوگا. وہ انشاءاللہ بعد میں احتمال کو اس کو بیان کرتا ہے، ابھی اسی کو پڑھ لیتے ہیں. بہرحال یہاں فقط آگاہ خود نے کہا کہ ملازمہ نہیں ہے، فقط اسی کو رد کر رہے ہیں. ممنوع کیوں ممنوع ہے اسی کی ایک تو دلیل بیان سابقہ کر دیا ہے. لیکن اگر اس قاعدہ کو جو وما کیل والا جو قاعدہ ہے پوری ایک لائن ہے، تو اس کو اگر ہم دوسرے انداز سے دیکھیں کہ جہاں بھی مفسدہ ہوتا ہے وہاں ضرر ہوتا ہے. ولو قیل بوجوب دفع ضرر المحتمل، اگرچہ اوپر والے قاعدے میں یہ بھی چیز ضم کی جائے کہ چونکہ یہاں احتمال مفسدہ ہے اور جہاں بھی احتمال مفسدہ ہوتا ہے وہاں احتمال ضرر ہوتا ہے، لہٰذا احتمال ضرر سے اسی طرح کنارہ کشی کی جائے جس طرح کہ مثلا متیقن ضرر ہوتا ہے. تو آگاہ خود کہتے ہیں اوپر والی بات جو ہے آپ مجرد فقط مفسدے تک رک جائیں تب بھی سابقہ جو دلیل عقل ہم نے دی تھی وہاں بیان کر دیا تو وہ آپ کی قابل قبول نہیں ہے. یا آپ تھوڑی سی یہ بھی ایڈ کر لیں کہ جہاں بھی احتمال مفسدہ ہوتا ہے احتمال ضرر ہوتا ہے تب بھی آپ کا قاعدہ تام نہیں ہے. وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ دَفْعِ ضَرَرِ الْمُحْتَمَلِ، یہ بھی آپ ضمیمہ کر لیں اور یہ بھی کہیں پھر بھی کیا ہے اوپر والا قاعدہ تام نہیں ہے. کیوں؟ فَإِنَّ الْمَفْسَدَةَ الْمُحْتَمَلَةَ فِي الْمُشْتَبَهِ، کیونکہ مفسدہ جس کا احتمال ہے کہاں؟ شبہہ میں، مشتبہ میں، شبہ تحریمیہ میں. لیس بضرر غالباً، وہاں غالباً ضرر نہیں ہوتا. ٹھیک، کیوں غالباً ضرر نہیں ہوتا؟ ضرورت اس کی دلیل ہے، بدیہی سی بات ہے کہ ان المصالح والمفاسد التي هي مناطات الاحکام، مصالح اور مفاسد کے جو احکام کی ملاقات ہیں، لیست براجعۃ الی المنافع والمضار، مصالح اور مفاسد کا رجوع منافع اور مضار کی طرف نہیں ہے، ان کا لازمہ منافع اور مضار نہیں ہے. بل ربما تکون المصلحۃ، بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مصلحت موجود ہے، مثلا وجوب زکوٰۃ، وجوب خمس، بذل المال فی الفقراء، فقراء میں مال کو بذل کرنا وغیرہ، اس میں کیا ہے مصلحت ہے. تو ربما تکون المصلحۃ فی ما فیہ الضرر، ایک ایسے فعل میں کہ جس میں ضرر ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینا یہ اس انسان کے لیے ضرر ہے، مالی ضرر ہے، خمس ادا کرنا مالی ضرر ہے، فقراء و مساکین میں بذل مال کرنا یہ مالی ضرر ہے، فرض کرتے ہیں. لیکن اس میں کیا ہے مصلحت ہے، شارع نے مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے واجب قرار دیا ہے. والمفسدۃ فیما فیہ المنفعۃ، اور مفسدہ ہوتا ہے کہ جہاں منفعت ہوتی ہے، مثلا بے ربوی میں دیکھتے ہیں تو اچھا سا خاصا ایسے مال ملتا ہے، لیکن شارع مقدس نے جہاں مفسدہ ملاحظہ فرمایا ہے. ٹھیک، وہ احتمال سے وہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ضرر کا تو احتمال ہے، آپ نے خود من وجہ کی بیان نسبت کی ہے،
تو دو مادے افتراق ہیں، ایک مادہ کیا ہے؟ اجتماع ہے. تو لہذا ایک مادہ اجتماع میں تو ضرر ہے، یہاں مفسدہ بھی ہوگا ضرر بھی ہوگا. لہذا اسی احتمال ضرر کے بل بوتے ہم اسے کنارہ کشی کریں اور تجنب اختیار کریں. تو آگاہ خون کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو من وجہ کی نسبت بیان کی تھی، کہاں؟ معلوم الحرمت. وہاں جو مفسدہ تھا، مثلا جہاں جہاں مفسدہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہاں ضرر بھی ہو. دونوں میں جس طرح کی یعنی معلوم الحرمت والے میں اس مسئلے میں ہم نے کہا تھا کہ وہاں عین ممکن ہے کہ فقط مفسدہ ہو ضرر نہ ہو، ضرر ہو مفسدہ نہ ہو، ٹھیک. لیکن عین ممکن ہے کہ کہیں معلوم المفسدہ بھی ہے اور ضرر بھی ہے. لیکن ہمارے مسئلے میں ابتدا میں ہی احتمال ہے حرمت کا، حرمت ہے یقین نہیں ہے، ہمیں بیس ہی یقینی نہیں ہے جو کہ حرمت کا ہے. اولاً ہمیں احتمال ہے حرمت ہے، ممکن ہے حرمت نہ ہو. جب حرمت نہ ہو تو مفسدہ بھی نہیں ہوگا. تو اگر فرض کریں مفسدہ بھی ہو، ہم کہہ سکتے کہ یہ وہ مورد ہو کہ جہاں مفسدہ ضرر سے الگ ہے. لہذا اس احتمال حرمت کے ساتھ، احتمال مفسدہ کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا کہیں کہ اگر ضرر بھی ہو سکتا ہے، یہ احتمال نادر ہے، بہت ہی کم ہے. تو لہذا ایسے ضرر سے اجتناب کرنا واجب نہیں ہے. اگر کوئی احتمال دے وَاحتمال ان یکون فی المشتبہ ضرر، اگر کوئی احتمال دے کہ بھئی مشتبہ میں ضرر کا تو احتمال ہے، تو آگا کہتے ہیں کہ یہ احتمال ضرر جو ہے آپ مشتبہ میں دے رہے ہیں، یہ ضعیف غالباً ضعیف ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اتنا ضعیف ہے کہ لا یعتنا بہ قطعاً، ایسے ضرر ضعیف سے اعتنا نہیں کی جاتی، پرواہ نہیں کی جاتی. یہ ہوا یہاں تک کہ سغروی بحث کرنا کہ آیا جہاں بھی احتمال مفسدہ ہو اس کا لازمہ احتمال ضرر ہے یا نہیں ہے. ماں سے ابھی کبروی بحث کرتے ہیں کہ آیا عقل کا یہ حکم ہے کہ میں کہتی ہوں کہ آپ ضرر سے اجتناب کریں، احتمال ضرر سے اجتناب کریں جس طرح کے متیقن ضرر سے اجتناب کرتے ہیں. عقل کہتی ہے کہ میں متیقن ضرر سے کہتی ہوں نا کہ اجتناب کرو، ہاکذا میں کہتی ہوں کہ آپ محتمل ضرر سے بھی کیا کریں؟ اجتناب کریں. تو ہم کہتے ہیں اخباری سے کہ بھئی عقل نے جو ہے بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ یقینی اس ضرر میں بھی اجتناب کا حکم نہیں لگایا، یقینی اس ضرر میں. تو جہاں یقینی اس ضرر میں بھی بسا اوقات کسی وجوہات کی بنا پر حکم نہیں لگاتی تجنب کا بلکہ ارتکاب کا کہتی ہے، تو محتمل ضرر میں تو بطریق اولا بسا اوقات کہہ سکتے ہیں اجتناب کو ارتکاب کر سکتے ہیں. یہ وہی ہے کہ جو آگاہ خود نے وہی پیچھے آپ کہیں گے کہ متیقن ضرر ہو پھر بھی اب کہہ سکتی ہے کہ اگر آپ ارتکاب کریں. مثلا نفس محترمہ مثلا ڈوب رہا ہے، ہلاکت کے مورد میں ہے، جل رہا ہے، ڈوب رہا ہے یا جو بھی مسئلہ ہے، تو یہاں انسان اگر اپنے آپ کو جان مثلا کیا ہے نقصان میں رسائے، مثلا اپنے آپ کو کہ میں کچھ ضرر اپنے آپ کو برداشت کر رہا ہوں، مجھے بھی کچھ مثلا زخم لگیں گے یا مجھے بھی کچھ نقصان ہوگا، مالی ہوگا یا کوئی جانی ہوگا، پھر بھی وہ کود پڑتا ہے اور نفس محترمہ کو بچاتا ہے. تو یہ یقین ہے کہ میں اگر مثلا محاذ پہ جاؤں گا مجھے گولیاں لگیں گی، زخمی ہوگا، فلاں ہوگا، لیکن پھر بھی کیا ہے یقینی ضرر ہے. لیکن بعض کسی وجوہات کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ آپ جائیں کود پڑے اس میں، نفس محترمہ کو نکالنا ہے، نہ فقط ایک نفس محترمہ یا کسی قوم کو بچانا ہے. تو متیقن ضرر ہے، لیکن عقل نہیں کہتی کہ آپ تجنب کریں. تو جہاں یقینی ضرر ہو تو وہاں عقل کا حکم نہیں ہے، تو جہاں محتمل ضرر ہو تو وہاں کیسے حکم ہوگا؟ لہذا آپ کا قاعدہ کلیہ اور کبرا تام ما ان الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا. اور اس کے ساتھ یعنی کبروی طور پر ہم یوں رد کر سکتے ہیں کہ یہ جو ضرر ہے یہ دائماً ایسا نہیں ہے کہ اس سے تحرز کیا جائے عقلاً
عن ہو یعنی اس ضرر سے عقلاً ہم تحرز اور تجنب کر لیں، دائماً ایسی بات نہیں ہے، یعنی عقل کا یہ حکم کیا ہے، کلی نہیں ہے، بل یجب ارتکابہ، بلکہ واجب ہو جاتا ہے ارتکاب الضرر احیاناً فی ما کان المترتب علیہ، اس مورد میں کہ جہاں اس ضرر پر مترتب ہو رہا ہے اہم، ایک اہم چیز مترتب ہو رہی ہے، فی نظر ہی، عقل کی نظر میں اہم چیز ہے، کس سے، مما فی الاحتراز عن ضرری، اس سے کہ ہم اس ضرر سے احتراز کر لیں، ٹھیک ہے، اس احتراز سے کیا ہے اس میں اہم ہے، یعنی آپ اس میں کود پڑیں، اس کو انجام دیں، جبکہ مال قطع بھی اس ضرر کے بارے میں قطع ہوتی ہے، فضلاً عن احتمال ہی، چاہے جائے کہ ہم احتمال ضرر کہیں، جہاں قطع بھی ضرر ہوتا ہے وہاں عقل کہتی ہے کہ آپ اس کو انجام دیں، چاہے جائے کہ ہم محتمل ضرر کی کہیں کہ وہاں عقل کہے گی کہ آپ دور رہیں، نہیں، وہاں تو کہہ سکتی کہ آپ اس کو انجام دیں، جب متیقن میں اور قطعی ضرر میں انجام دینے اور کود پڑنے کا حکم کہہ رہی ہے تو احتمال ضرر میں تو بطریق اولا کہہ سکتی ہے۔ صلی اللہ علیہ رسول الکریم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔